انجینئر جس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو ڈیزائن کیا، اس شخص نے کروڑوں روپے کا معاوضہ آفر کیے جانے کے باوجود ٹھکرا دیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو سعودی عرب کے بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے امیر کئی اربوں ڈالر کی تنخواہ آفر کیا کرتے تھے، معاوضہ آفر کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ شخص انتہائی قابل آرکیٹیکٹ اور انجینئر تھا۔ یہ ایک مصری تھا جس نے ظاہری دنیاوی نمود و نمائش سے دور رہ کر اپنی جنت بنانے کی ٹھانی۔ یاد رکھیں یہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائل کالج آف انجینئرنگ سے، جو رائل کالج تھا ان کا، اس سے سب سے کم عمر طالب علم جس نے گریجویشن کی ڈگری لی، پھر یورپ میں اسلامک آرکیٹیکٹ میں اس نے 3 ڈگریاں حاصل کی۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل، سکارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ یہ سب اس انجینئر کو خطابات دیے گئے۔ یاد رکھیں کہ اس کو شاہ فہد اور ایک اور کمپنی نے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل انجینئرنگ کے لیے کئی لاکھ ڈالر، جو کہ بعد میں نوازشات کی ٹرم میں کئی اربوں میں کنورٹ ہوئے، دینے کی کوشش کی، مگر اس نے وہ قبول نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں، اور اگر میں نے یہاں معاوضہ لے لیا تو میں قیامت کے روز اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی، ایک بیٹا پیدا ہوا، اور زچگی کے دوران اس کی اہلیہ جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی۔ یہ ساری زندگی عبادت الہی میں مصروف رہا اور اس نے حرمین شریفین کی خوب خدمت کی۔ اب آپ کو اس کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جو حیران کن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کا جو حصول ہے، اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ پتھر ایسا ہے کہ جس پر گرمی جتنی پڑتی جاتی ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ گرمی کو جذب کرتا ہے اور اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ پتھر اس زمانے میں صرف گریس میں موجود تھا اور ایک پہاڑ تھا صرف۔ یہ گریس پہنچا، پیسے کی کمی نہیں تھی، سعودی عرب نے اسے خطیر رقم فراہم کی اور اس نے ان سے آدھے پہاڑ کا معاہدہ کر لیا۔ جب معاہدہ کر لیا تو حرم مکی میں یہ وہ پتھر جو ہے پلیس ہو گیا۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے مسجد نبوی میں اس کو ایسا ہی پتھر نصب کرنے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر صاحب بہت ریسرچ کے بعد پریشان ہو گئے کہ یہ پتھر سوائے گریس کے اس پہاڑ کے کہیں اویلیبل ہی نہیں ہے۔ یہاں اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ یہاں اس شخص کی جو جنت لکھی جا چکی یا اگلا جہاں لکھا جا چکا وہ رب جانے اور ڈاکٹر صاحب جانے، لیکن اس کی مدد دنیا پر کیسے ہوتی ہے یہ واقعہ سننے والا ہے۔ یہ بڑا پریشان ہو گیا اور سعودی حکومت سے کہہ کے نکلا کہ مجھے وہ پتھر نہیں مل رہا، لیکن آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ یہ اسی گریس کمپنی کے پاس پہنچا جہاں سے یہ آدھا پہاڑ خرید چکا تھا، حکومتی عہدیداروں سے معاہدے کیے، باقی آدھا پہاڑ پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 15 سال پہلے یہ خاص پتھر ہم بیچ چکے ہیں، 15 سال پہلے دیٹ از بینگ سولڈ، اور اب وہ نہیں پتا وہ کس کو بکے۔ یہ شخص مایوس واپس آیا، اس نے وہاں اپنے تئیں ایک سیکٹری کے ذمہ لگایا کہ بھائی مجھے پتا کر کے دیں، وہ کسی نے تو خریدا ہوگا اور جہاں بھی وہ پتھر ہے اس کی کوئی مالیت تو ہوگی۔ یہ واپس لوٹ رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا بڑا زبردست واقعہ ہے کہ اس کو کال ریسیو ہوتی ہے اسی کمپنی سے اور وہ کہتی ہے کہ آپ واپس آ جائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، ریکارڈ چھانا ہے کہ کس نے خریدا ہے۔ جب اس کے سامنے میٹنگ کے دوران سیکٹری کمپنی کی ڈیٹیلز لے کے آئی تو وہ ایک سعودی کمپنی ہی تھی جس نے خریدا تھا۔ اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا اور یہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ رب کی قدرت دیکھیں کہ رب کے گھر لگائے جانے والا پتھر وہ وہیں موجود ہے، سعودی عرب میں ہی موجود ہے۔ یہ فوراً اس نے فلائٹ پکڑی اور سعودی عرب پہنچا اور اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن سے ملا اور پوچھا کہ وہ جو ماربل آپ نے گریس سے پورا اتنے بھاری مالیت کا خریدا تھا وہ ماربل اب کہاں لگایا ہوا ہے؟ جہاں بھی لگایا ہوا ہے ہم ہر قیمت دے کر اس کو واپس لے جانا چاہتے ہیں اور ہم مسجد نبوی میں اس کو پلیس کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے کمپنی کے مالک کو، جو کہ خود ایک ارب پتی شیخ تھا، یہ بات بتائی، اس نے فوراً بغیر کوئی معاوضہ لیے وہ پتھر دینے کا وعدہ کر لیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے وہ پتھر 15 سال سے کہیں استعمال نہیں کیا تھا۔
اسے اس پتھر کی یہ والی خصوصیت نہیں معلوم تھی، اور وہ پتھر کو لے آیا اور اس کے بعد اس نے مسجد نبوی میں پلیس کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ عظیم انجینئر کی تصویر دوبارہ دیکھیں، جس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو ڈیزائن کیا، کوئی معاوضہ نہیں لیا، اور اس کے مقاصد عظیم تھے، راستے کٹھن تھے، اور اللہ نے اس کی کس طرح مدد کی کہ وہ پتھر جو گرمی جذب کر کے ٹھنڈا ہوتا تھا اس کو یہ مسجد نبوی میں بھی لے آیا۔ بہت لمبی عمر پائی انجینئر صاحب نے، اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ گئے۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک دنیا وہ ہے جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے، ایک دنیا وہ ہے جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی، اور وہ دنیا اللہ کی دنیا ہے، اور وہ دنیا اس دنیا پر بھی موجود ہے اور دوسرے جہاں پر تو ہے ہی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، ناؤ ہی از ویری فیمس انجینئر، یو مے سرچ اٹ اینی ویئر، ہی از ون آف دی موسٹ فیمس پرسنس ان دی ہسٹری آف اسلامک آرکیٹیکٹ۔ آپ لکھیں ہو از ڈاکٹر کمال اسماعیل، انجینئر محمد کمال اسماعیل۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں انٹرنیٹ کیا کہتا ہے کہ when the king office requested from me to cover the premises of the prophet's mosque, I got very scared. میں پریشان ہو گیا because there is nowhere on earth to get this type of marble again to cover such a wide space except in a small area in Greece. اور میں نے اس سے آلریڈی آدھا پہاڑ خرید لیا تھا۔ تو یہ سٹوری موجود ہے، آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز میرے ایڈیٹرز نے لگا دی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ اس شخص کے پاس درجنوں اعزازات ہیں، یہ نہیں چاہتا تھا دنیا اس کو دیکھے، یہ صرف حرم کی خدمت چاہتا تھا، اس نے وہ خدمت بھی کی، اللہ نے اس کی خدمت کو امر کرنے کے لیے اس کی مدد بھی کی۔ اور یہ ایک واقعہ کہ کس طرح وہ سفید پتھر 15 سال پہلے ہی کسی اور سعودی نے خرید کر رکھ دیا کہ 15 سال بعد ڈاکٹر صاحب آئیں گے اور یہ پتھر اس سے خریدیں گے اور مسجد نبوی میں نصب کریں گے، جبکہ اس شخص کو خود خریدنے والے کو، اتنا مہنگا پتھر ماربل خریدنے والے شخص کو اس کی افادیت تک معلوم نہ تھی۔ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف۔